بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو، آپ نے شروع میں پڑھا کہ کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا یہ علم ہوتا ہے۔ پھر علم کی اپنی دو قسمیں پڑھی، تصور، تصدیق۔ تصور میں حکم نہیں ہوتا، جیسے زید کا علم یا زید کے گھوڑے کا علم، صرف ایک چیز کا علم ہو یا کئی چیزوں کا علم ہو، ساتھ میں حکم نہ ہو۔ پھر آپ نے تصدیق پڑھ جس میں ساتھ میں حکم ہوتا ہے کہ زید کڑا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اس طرح۔ پھر تصور کی بھی آپ نے دو قسمیں پڑھی، تصور بدیہی، تصور نظری۔ تصور بدیہی جس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے آگ، پانی، آسمان، زمین۔ تصور نظری جس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہو، جیسے جہنم، پل صراط۔ پھر تصدیق کی بھی اپنی دو قسمیں پڑھی، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تصدیق بدیہی جس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جائے، جیسے سب کو پتہ ہے 2 4 کا آدھا ہے، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے۔ تصدیق نظری جس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہو، جیسے پریاں موجود ہے، جہنم موجود ہے، تو بغیر دلیل کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آج ہم تیسرا سبق شروع کرتے ہیں، سبق سیوم، نظر و فکر، منطق کی تعریف اور منطق کی غرض و موضوع۔ دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں، جیسے مثلاً ہم کو حیوان کا علم ہے اور ناطق کا۔ حیوان کا علم ہے اور ناطق کا، دونوں تصور ہے نا۔ تصور کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حکم نہیں ہے۔ حیوان حکم ہے ساتھ میں؟ نہیں۔ ناطق حکم ہے ساتھ میں؟ نہیں۔ دونوں تصور ہے، حیوان بھی تصور، ناطق بھی تصور۔ ان دونوں، حیوان کا علم ہے اور ناطق کا، دونوں کو ملاؤ حیوان ناطق، دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا۔ تو اس کا کیا معنی ہوا حیوان ناطق؟ یعنی ایسا حیوان جو عقل کامل رکھنے والا ہے، جو بولنے والا ہے، عقل کامل رکھنے والا ہے۔ تو عقل کامل رکھنے والا حیوان کون ہے؟ انسان ہے نا۔ یہ انسان کی تعریف ہے، انسان کی حقیقت تعریف، حیوان ناطق یہ انسان کی تعریف ہے۔ تو ان دو تصوروں سے ہم کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا۔ آپ کو انسان کی تعریف نہیں آ رہی تھی کہ انسان کیا ہے، تو آپ کو اس کا حیوان کا پتہ تھا اور ناطق کا پتہ تھا کہ ناطق بولنے والا، عقل کامل رکھنے والا، اور حیوان جاندار کو کہتے ہیں۔ حیوان ناطق یعنی بولنے والا جاندار، عقل کامل رکھنے والا جاندار، دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا۔ تو ان دو تصوروں سے ہم کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا۔ اور ان دو تصور معلوم کو، جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا ہے، تعریف اور معرف کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو قول شارح بھی کہتے ہیں، یعنی وضاحت کرنے والی بات۔ تو یاد رکھنا، یہ جو تعریف ہے حیوان ناطق، اس کو کہتے ہیں تعریف، معرف، قول شارح۔ اور انسان کو کیا کہتے ہیں؟ معرف، جس کی تعریف کی گئی، جو معلوم ہو گیا۔ یہ نامعلوم تھا نا، یہ نامعلوم، یہ مجہول تصور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف۔ اور حیوان ناطق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف، تعریف، قول شارح۔ تو ان دو تصور و معلوم کو کیا معلوم تھا؟ ایک تو آپ کو یہ معلوم تھا حیوان، دوسرا آپ کو کیا معلوم تھا؟ ناطق۔ آپ کو کیا نامعلوم تھا؟ انسان کی تعریف آپ کو نہیں آ رہی تھی۔ تو ان دونوں کو ملایا آپ نے تو آپ کو ایک تیسری چیز، نامعلوم تصور کا علم حاصل ہو گیا۔ تو یہ جو معلوم ہے نا حیوان ناطق، اس کو کہتے ہیں تعریف، معرف، اور اسی طرح اس کو قول شارح بھی کہتے ہیں، یعنی وضاحت کرنے والی بات۔ اور جو آپ کو معلوم ہو گیا، جو پہلے نامعلوم تھا اب آپ کو معلوم ہو گیا، یعنی انسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف۔ تو ان دو تصور و معلوم کو، جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا، تعریف، معرف کہتے ہیں، تعریف، معرف کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو اونٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کو کہ اونٹ کیا ہے۔ تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ اونٹ ایک بڑا لمبا جانور ہے، اس کی ایک لمبی گردن ہے، اس پر لوگ سواری کرتے ہیں، اور
وہ ایک مرتبہ جب پانی پی جائے تو کئی دنوں تک وہ سفر کر سکتا ہے۔ تو دیکھو یہ جو معلوم تصورات ہے اونٹ کے بارے میں، جو میں نے آپ کو معلوم تصورات اس آدمی کو بولے جو نہیں جانتا تھا اونٹ، تو میں نے اس کو کہا کہ وہ ایک لمبا جانور ہے، اس کی گردن لمبی ہے، لوگ اس پر سواری کرتے ہیں، ایک مرتبہ پانی پی جائے تو کئی دنوں تک وہ بغیر پانی پیے جا سکتا ہے۔ یہ جو معلوم تصورات ہے ان کے ذریعے تو ایک نامعلوم تصور حاصل کرتے ہیں، کس کا؟ اونٹ کا۔ تو اس طرح کر کر کے اس کو اونٹ کا تصور حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ جو معلوم تصورات ہے، معلوم، اس کو کہتے ہیں معرف، قول شارح، تعریف۔ اور اونٹ کو خود کیا کہو گے؟ معرف۔ تو جس کی تعریف کی جائے اس کو معرف کہتے ہیں، اور یہ جو خود تعریف والے جو الفاظ ہے اس کو معرف، قول شارح، تعریف کہتے ہیں۔ اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم کو معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے، انسان جاندار ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ انسان جاندار ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے۔ جو بھی جاندار ہے اس کا جسم ہے، آپ کو پتہ ہے، کتا جاندار ہے، جسم والا ہے، بکری جاندار ہے، جسم والی ہے، جو بھی ہے، ہاتھی جاندار ہے، جسم والا ہے، جو بھی ہو، انسان جاندار ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے۔ تو ان دونوں کو باتوں کو جب ہم نے ملایا، دیکھو انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے، تو ان دونوں باتوں کو جب ہم نے ملایا تو ہم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ انسان جسم والا ہے۔ یاد رکھنا یہ جو دو تصدیق ہوتے ہیں، دیکھو ایک تصدیق یہ انسان جاندار ہے، دوسرا یہ ہے ہر جاندار جسم والا ہے۔ تو ایک یہ تصدیق اور دوسری یہ تصدیق، یہ جو پہلی تصدیق ہے اس کو کہتے ہیں صغرا۔ یہ دو مقدمے ہیں، تو یہ دو مقدمے ہیں، دو جملے، انسان جاندار ہے، دوسرا مقدمہ ہے ہر جاندار جسم والا ہے۔ تو یہ جو پہلا ہے ہر انسان جاندار، اس کو کہتے ہیں صغرا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور ہر جاندار جسم والا ہے اس کو کہتے ہیں کبرا۔ ان دونوں کو ملا کر پھر اس میں حد اوسط کو حذف کیا جاتا ہے۔ حد اوسط یعنی جو ڈبل الفاظ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط۔ تو دونوں کو ملا کر حد اوسط کو حذف کرتے ہیں، پھر اس سے ایک تیسرا جملہ نکل آتا ہے جس کو نتیجہ کہتے ہیں، نتیجہ نکل آتے ہیں، تو وہ پھر معلوم تصدیق ہوگا۔ دیکھو ہر انسان جاندار ہے، ایک یہ مقدمہ ہے، یہ صغرا۔ دوسرا ہر جاندار جسم والا ہے، دوسرا مقدمہ۔ اب اس میں حد اوسط کون سا؟ یعنی ڈبل الفاظ کون سے ہیں اس میں؟ ایک یہ ہے نا جاندار ہے، دوسرا ہر جاندار جسم والا ہے۔ تو یہ جو حد اوسط ہے اس کو آپ حذف کریں، حد اوسط یعنی ڈبل الفاظ کون سے؟ ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم والا ہے، تو یہ جاندار اور ہر جاندار یہ ڈبل الفاظ ہے، اس کو آپ حذف کریں تو کیا رہ گیا؟ انسان جسم والا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو ہم نے ملایا تو ہم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ انسان جسم والا ہے۔ اور ان دو تصدیق معلوم کو جن سے نامعلوم تصدیق حاصل کرتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں، دلیل اور حجت۔ یہ جو آپ نے دو جملے ملائے، دو تصدیق ملایا آپ نے، انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم والا ہے، تو اس سے آپ کو ایک تیسری بات کا علم ہو گیا، یعنی نتیجے کا، وہ کیا؟ کہ انسان جسم والا ہے۔ تو یہ جو دو جملے ہیں، یہ جو دو تصدیق ہے، انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم، اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں۔ اور جو تیسرے جملے کا آپ کو علم ہو گیا نامعلوم تصدیق کا، دیکھو ایک تصدیق یہ ہے انسان جاندار ہے، اور دوسرا تصدیق ہر جاندار جسم والا ہے، تو اس سے آپ کو ایک نامعلوم تصدیق کا علم ہو گیا۔ وہ نامعلوم تصدیق کون سا ہے؟ کہ انسان جسم والا ہے، تو یہ انسان جسم والا ہے، اس کو کہتے ہیں نتیجہ۔ اور یہ جو اوپر ہے دو معلوم تصدیق، انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم والا ہے، تو یہ جو معلوم تصدیق ہے اس کو کہتے ہیں دلیل اور حجت۔ یہاں بھی دیکھیں بھائی دو معلوم تصدیق کو ترتیب دے کر ایک نامعلوم تصدیق کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے دیکھو کل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ ایک تصدیق۔
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، یہ دوسری تصدیق۔ اب ان دو تصدیق کو معلوم ملا کر، ان دونوں تصدیق کو ملا کر ہم ایک نامعلوم تصدیق کو حاصل کریں گے۔ تو یہ جو پہلا ہوتا ہے کل بدعۃ ضلالہ، یہ جو پہلی تصدیق ہے اس کو کہتے ہیں صغریٰ، وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ ہے کبریٰ۔ تو یہ دو مقدمے ہوتے ہیں، یہ پہلے مقدمے کو صغریٰ کہتے ہیں اور یہ دوسرے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا کر اس سے ایک تیسری چیز، ایک تیسری تصدیق حاصل کرتے ہیں جس کو نتیجہ کہتے ہیں، نتیجہ۔ اور نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حد اوسط کو حذف کیا جاتا ہے۔ حد اوسط یعنی جو ڈبل الفاظ ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک یہ ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ ہے مقدمہ صغریٰ، اور دوسرا وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی، یہ ہے کبریٰ۔ پھر اس میں سے دونوں کو ملا کر اس میں سے جو حد اوسط ہوتے ہیں اس کو حذف کرتے ہیں۔ حد اوسط یعنی ڈبل الفاظ، تو ڈبل الفاظ میں سے کون سے؟ یہ والے۔ دیکھو ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی، تو گمراہی اور ہر گمراہی کو آپ حذف کر لیں تو کیا رہ گیا؟ کل بدعۃ فی النار، ہر بدعت جہنم میں ہوگی۔ تو حد اوسط کو بیچ آپ نے حذف کر لیا تو کیا رہ گیا؟ کل بدعۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔ تو یہ تیسرا نتیجہ نکل آیا۔ دو تصدیق کو ہم نے ملایا، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو ہم نے دو تصدیقات کو، معلوم تصدیقات کو ملایا تو ہمیں تیسری ایک نامعلوم تصدیق حاصل ہو گئی، وہ کیا؟ کہ ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔ اسی طرح ان الصدق بر، بے شک سچ بولنا نیکی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور بے شک نیکی یہدی الی الجنت، لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ تو یہاں بھی دیکھو ہم دو معلوم تصدیقات کو ملا کر تیسری ایک نامعلوم تصدیق کو حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو ایک یہ ہے ان الصدق بر، بے شک نیکی، بے شک سچ بولنا نیکی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور بے شک نیکی لے جاتی ہے وہ جنت کی طرف، بے شک نیکی لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ تو یہ دو مقدمے ہیں، مقدمہ صغریٰ اور مقدمہ کبریٰ، دونوں کو ملا کر ایک تیسری نامعلوم، یہ بھی تصدیق، یہ بھی تصدیق۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حکم ہوتا ہے نا، بے شک سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی لے جاتی ہے جنت کی طرف، یہ دوسرا تصدیق۔ ایک یہ تصدیق ہے، ایک یہ تصدیق ہے، دونوں کو ملا کر ایک تیسری نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ تو اس نامعلوم تصدیق کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ حد اوسط کو حذف کر لیں۔ حد اوسط، حد اوسط یعنی ڈبل الفاظ، وہ کون سا؟ یہ والا، یہ بر وان البر، بر وان البر، یہ تو ان الصدق بر وان البر، تو بر وان البر کو جب آپ حذف کر لیں حد اوسط کو تو کیا رہ گیا؟ ان الصدق یہدی الی الجنہ، بے شک سچ بولنا لے جاتا ہے جنت کی طرف۔ تو دیکھو صغریٰ کبریٰ کو ملا کر دو معلوم تصدیق کو ملا کر ہم ایک تیسری نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا دیکھنا، یہاں تک ایک مقدمہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ، بے شک جھوٹ بولنا گناہ ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک گناہ جو ہے لے جاتا ہے جہنم کی طرف۔ یہ دو مقدمے، دو معلوم تصدیق ہے۔ پھر اس کو دونوں کو ملا کر ترتیب دے کر حد اوسط کو حذف کرتے ہیں اور نتیجہ ایک تیسرا نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ تو حد اوسط کون سا ہے؟ فجور وان الفجور، یہ اس کو جب آپ حذف کر لیں تو کیا رہ گیا؟
وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، بے شک جھوٹ لے جاتا ہے جہنم کی طرف۔ دیکھو ایک تیسرا مقدمہ، ایک تیسرا تصدیق ہمیں حاصل ہو گیا۔ دو معلوم تصدیق کو ہم نے ملا کر ایک نامعلوم تصدیق کو معلوم کر لیا۔ تو ان معلوم تصدیقات کو دلیل اور حجت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔